اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا کی ابتدائی آیت پڑھ رہا ہوں۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے غیب کو جاننے والے میرے پروردگار کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی، یعنی اس کی ملکیت میں اور تصرف میں ہے، اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ اسی کے پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے، اسی لیے آسمان اور زمین کے ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف ہے جن سے اس نے اپنے مخلوق کو نوازا ہے، اور یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ مثلا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سورہ فاطر آیت نمبر 34 وغیرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تاہم دنیا میں اللہ کی حمد و تعریف عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے، اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت اور فرحت محسوس ہوا کرے گی۔ اب کیش اللہ کی تعریف کر لو میرے ساتھ، میں جو پڑھا وہ پڑھ لیجئے آپ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور پڑھیے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی تعریف بھی بیان کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔